ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز جنگل کے درمیان میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ اس تالاب کا پانی بہت ہی صاف، شفاف اور خوبصورت تھا۔ اس خوبصورت سے تالاب میں ایک چھوٹی سی خوبصورت سی مچھلی رہتی تھی۔ اس مچھلی کا نام تھا کوکو۔ اس کوکو فش کی ایک خاص خصوصیت تھی۔ اس کے چمکدار چھوٹے چھوٹے سے نیلے پنکھ اور ایک چمکتی ہوئی ٹیل تھی۔ یہ مچھلی اپنے پورے تالاب میں گھومتی رہتی تھی۔ کوکو فش پورے تالاب میں کھیلتی کودتی رہتی تھی اور ہر جگہ مستیاں کرتی رہتی تھی۔ اس کا یہ انداز تمام مچھلیوں کو بے حد پسند تھا، لیکن کوکو کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جیسے وہ اپنے تالاب میں سب جگہ گھومتی پھرتی ہے، ویسے ہی وہ اس تالاب سے باہر نکل کر باہر کی دنیا کو بھی دیکھے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھے۔ لیکن جب اپنی اس خواہش کا اظہار کوکو مچھلی نے دوسری فش کے ساتھ کیا تو دوسری فش بہت حیران ہو گئی اور انہوں نے اس کوکو فش کو کہا کہ بھائی تم تو ایک مچھلی ہو، تمہیں تو پانی سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر تم پانی سے باہر خشکی پر گئی تو تمہارے لیے یہ بہت ہی غلط ہوگا۔ لیکن اس چھوٹی سی کوکو فش کو اپنی دوسری فش کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک دن اس تالاب سے باہر نکل کر باہر کی دنیا کو ایکسپلور کرے گی اور دیکھے گی کہ باہر کی دنیا میں لوگ کیسے رہتے ہیں، چرند پرند، حیوان، درخت، پھول پتے، یہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک دن اس نے فیصلہ کیا اور وہ تالاب سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی یہ خوبصورت سی چھوٹی سی کوکو فش خشکی کے اوپر آئی تو اس نے سامنے ایک خرگوش کو دیکھا۔ اس چھوٹے سے خرگوش کا نام روبی تھا۔ روبی نے پہلی دفعہ فش کو باہر دیکھا تھا۔ وہ اس فش کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس روبی خرگوش نے فش سے پوچھا کہ تم خشکی پر کیا کر رہی ہو؟ تو فش نے روبی کو یہ بتایا کہ مجھے زمین پر گھومنے کی بہت خواہش تھی، اس لیے میں پانی سے باہر آ گئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس جنگل میں سب جگہ گھوموں۔ خرگوش یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ کوکو فش، اگر آپ کو جنگل میں گھومنا ہے تو مجھے جنگل کے سارے راستے بتائیں، آئیں میں آپ کو جنگل میں گھومنے میں مدد کرتا ہوں۔ اس طرح کوکو اور روبی میں دوستی ہو گئی اور دونوں جنگل کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایک ساتھ نکل پڑے۔ آہستہ آہستہ وہ جنگل کے اندر کی طرف جانے لگے۔ انہوں نے جنگل میں بڑے بڑے درخت دیکھے، خوبصورت خوبصورت سے پھول دیکھے اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے جانوروں سے ان کا سامنا ہوا۔ کوکو فش کو جنگل میں گھومنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے کس طرح جانور درختوں کے سائے کے نیچے پناہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے یہ سب چیزیں بالکل ہی نئی تھیں۔ کوکو فش کو محسوس ہوا کہ وہ اب زیادہ دیر تک پانی سے باہر نہیں رہ سکتی۔ اسے اپنے تالاب والے گھر کی یاد آنے لگی۔ پھر اس نے روبی خرگوش سے کہا کہ بھائی اب ہمیں واپس اپنے گھر جانا چاہیے کیونکہ مجھے اپنے گھر تالاب کی یاد آ رہی ہے۔ روبی خرگوش نے فش کو بڑے پیار سے سمجھایا اور کہا دیکھو پیاری سی فش، آپ کو پانی کے اندر ہی رہنا چاہیے، آپ کو خشکی میں نہیں آنا چاہیے۔ فش جو ہیں وہ پانی میں رہتی ہیں اور ہم لوگ خرگوش دیکھیں ہم لوگ خشکی میں رہتے ہیں۔ اگر ہم پانی کے اندر جا کر کھیلنا چاہیں گے تو ہم نہیں رہ پائیں گے، کیوں کہ ہم وہاں پر ڈوب جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ اگر خشکی میں زیادہ دیر رہیں گی تو آپ کو بھی جان کو خطرہ ہے، اس لیے آپ کو اب فوراً واپس اپنے گھر تالاب میں چلے جانا چاہیے۔ یہ بات سن کر فش بہت خوش ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے زندگی کا ایک بہترین سبق اسے سکھایا، اور فش نے فیصلہ کیا کہ اب اسے جلد از جلد اپنے گھر تالاب میں چلے جانا چاہیے۔ اور جیسے ہی وہ تالاب میں اپنے گھر میں داخل ہوئی، اس کی دوسری فش دوست سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کو ویلکم کیا اور سب نے اس کو بہت زیادہ پیار کیا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس اسٹوری سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس کام میں نہیں داخل ہونا چاہیے جس کا ہمیں پہلے سے ایکسپیرینس نہ ہو۔ ہمیں وہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس کو ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا ہو، اور اپنے بڑوں کی صلاح اور مشورے پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے بڑے ہمیں بہت ٹھیک مشورہ دیتے ہیں۔ لہٰذا پیارے بچوں، آپ کو بھی یہی سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ کسی ایسے کام میں دخل اندازی نہ کریں جس کو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہو۔ تھینک یو۔